چلتے ہیں, چلیں مان لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. اسپیشلی مجھے پتہ چلا کہ کلون کے باہر سے بھی بہت سارے احباب آئے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ کہ یہ بڑی سعادت ہے. اور میں مانتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اگر دل میں نہ بات ڈالی ہوتی, اللہ تعالیٰ کا حکم نہ بجا لایا ہوتا تو ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہ آ سکتا. پہلے تو اس کو کلیئر کر لیں, ہم لوگ اپنے ایفرٹ سے نہیں آئے, ہمیں بھیجا گیا ہے. کس کے حکم پہ بھیجا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ. تو ہم سب مل کے سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں کہ اتنی اچھی بابرکت محفل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوالٹی وقت بتانے کا وہ توفیق دے دی ہے. تو آئیں اب باقاعدہ بیان کا شروعات کرتے ہیں بیان کی. ویسے تو ٹائم کافی لیمیٹڈ ہے, تو آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے, دعا کریں کہ بھائی اپنی بات کو سمیٹ کے جامع طور تک آپ تک پہنچا سکوں, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 20-25 منٹ مجھے ملیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہے مولوی کی جو مشین ہے وہی 5-10 منٹ لے لیتی ہے گرم ہونے میں, تو وارم اپ ٹائم ہی میرا 5-10 منٹ ہے. ابھی دیکھ لیں 5 منٹ کی تو میں نے ویسے ہی وارم اپ بلڈ اپ چل رہا ہے. تو اب دیکھیں اب میں 20 منٹ میں اس کو کیسے سمیٹوں, لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام الآخر, قل انی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله, او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی میں نے کچھ آیات قرآن کی تلاوت کی اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی آج کا مضمون کی مناسبت سے. آج کا مضمون ہمارا ہوگا کہ اللہ سبحانہ سے تعلق. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تعلق کی بنیادیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے, تعلق بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جائے. اور ابھی جو کرنٹلی ہماری جو سچویشن ہے اس میں ہم لوگ سب اپنے آپ کی سیلف اسسمنٹ کریں. تو میرا مقصد صرف یہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کچھ چند باتیں پڑھا کے بھیج دوں, چند باتیں بتا کے بھیج دوں, بلکہ جو انٹینشن ہے کہ بے شک ساری چیزیں نہ لے کے جائیں ساتھ, کوئی ایک بھی چیز سارا سن کے کوئی ایک بھی چیز عمل میں لے آئے تو سمجھ لیں کہ محنت قبول ہو گئی, بجائے اس کے کہ سب کچھ سن لیا اور باہر جاتے ہی اس کو واش آؤٹ کر دیا, بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے 1 گھنٹہ پہلے کہاں تھے, 2 گھنٹہ پہلے کہاں تھے. وہ سمجھ لیں کہ بڑی محرومی ہو جائے گی. بلکہ سب اس پہ فوکس کریں کہ بے شک ایک ہی چیز اپنی زندگی میں یہاں سے لے کے جانی ہے اور اس کو پکا پکڑ لینا ہے. تو سب ساتھی اس پہ ڈٹے رہیں گے پھر انشاءاللہ. تو میں نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم کریں. اب تعلق 3 طرح کے ہوتے ہیں, کسی بھی شخص سے قائم کرنا ہو یا کسی اینٹیٹی سے قائم کرنا ہو. ایک تو یہ کہ تعلق کسی سے خراب چل رہا ہے, برا تعلق ہے, دل میں کالک ہے, دل میں ایک دوسرے کے لیے ملامت, مطلب کہ اچھے نہیں چل رہے حالات. تو یہ ہو گئے ایک ٹائپ. دوسری یہ کہ نرم گرم معاملات ہیں, کبھی اچھے کبھی برے, کبھی اپ کبھی ڈاؤن, اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں بہن. اور تیسرا تعلق بہت اچھے تعلق ہیں بھائی, ملتے جلتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کا پتہ ہے, ایک دوسرے کا مزاج کا پتہ ہے, اور بہت ایک دوسرے سے دلی محبت ہے. اب ایک سوال, اچھا پہلے میں بتا دوں کہ یہ میں ون سائیڈڈ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے ون سائیڈڈ بیان میں خاص طور پر میرے جیسا کمزور ایمان والا جب بیان کرے گا تو اکثر لوگ سو جائیں گے. تو میں یہ بہت سائیڈڈ رکھنا چاہتا ہوں. میں سوال آپ کی طرف تھرو کروں گا, مجھے رسپانس چاہیے اس پہ, ورنہ ہو سکتا ہے میں اسی سوال پہ اٹکا رہوں گا. آگے سے ملے گا رسپانس تو بات آگے بڑھیں گی. پہلا سوال, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے ان 3
ٹائپس میں. اچھا مستقل. بہت اچھا. یہ بات یہ آئی نا جاندار آواز. اللہ تعالیٰ سے محبت پہ ابھی آئیں گے. تعلق کے لیے جو بیس بنتی ہے وہ محبت ہی ہوتی ہے. آپ ایک سٹیپ آگے چل رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ کا وہ ہے داد دینی پڑے گی آپ کو. عاجزی پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ, سب پہ آئیں گے. ابھی فی الحال تعلق پہ فوکس کر کے ایک بات پکی ہم نے کر لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہونا چاہیے. اس پہ تو کسی کا کوئی شک نہیں ہے نا. اب تعلق کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کسی سے تعلق اگر اچھا کرنا ہے, یہ پکی ہو گئی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا صرف کرنا نہیں, اس کو رکھنا بھی اچھا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے. تو تعلق کسی سے اگر اچھا کرنا ہو تو اس کی بنیاد کیا بنے گی؟ محبت ہوگی نا دل میں. دل صاف ہوگا کسی کے لیے, محبت ہوگی, اس پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوں گے, تبھی تو تعلق بھی بنتا ہے نا ایک دوسرے سے. محبت کے بغیر تو آپ پھر صرف ہوائی باتیں ہیں. صحیح ہے. تو یہ آپ لوگوں نے کہا کہ محبت ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح کی محبت چاہ رہے ہیں ہم سے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, جو میں نے شروع میں آیت بھی ریسائٹ کی, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس میں اشد کا ورڈ آیا ہے عربی میں اسلوب ہے کہ یہ جب اس طرح کے تھوڑا زیادہ گاڑی عربک گرامر میں نہیں جاتے, بس یہ سمجھ لیں کہ اشد کا مطلب وہ اس طرح کے ڈگری میں آ جاتا ہے کہ بہت ہی اسٹریسڈ, بہت ہی شدید, کہ جو اس کا ترجمہ یہ بنے گا اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. عام محبت نہیں چلے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان والوں کا جو سائن ہے, اہل ایمان کا پتہ ہی یہ چلے گا جب دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے شدید محبت ہوگی. آگے بات کریں گے کہ شدید محبت کا ہم پروف کیسے دیں. خالی زبان سے کہہ کے آگے بڑھ گئے یہ تو کافی نہیں ہے نا. ابھی تھوڑا سا بات کریں گے کہ اس کا پروف کیسے بنتا ہے. اچھا, دنیاوی محبت کی بات کریں تو دل میں اور کس کس کی محبت ہے دنیاوی؟ حلال ریلیشن شپ کی ابھی تک میں رہ رہا ہوں, اس میں ذرا باؤنڈ رہیں ذرا تھوڑا نا. ماں باپ اور بیوی بچہ, بھائی بہن, بس ابھی رشتہ دار عزیزوں, بس اب حلال ڈومین یہاں ختم, اس کے آگے نہیں جاتے. جی صحیح. دوست بھی آپ کا رجسٹر کر لیا جواب. بارک اللہ. سب وہ آپ صحیح جا رہے ہیں اب تک. بارک اللہ فیک. تو اب یہ بات ہو گئی کہ بھائی ماں باپ کی محبت ہے, بھائی بہن کی محبت ہے, دوستوں کی محبت ہے, رزق کی, مال کی محبت ہے, اور کس کی نام لیا, تمام عزیز و اقارب کی محبت ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محبت کو مینشن کر دیا قرآن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کر دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ محبت ہمیشہ رہنے والی محبت نہیں ہے. ویسے تو ہمیں بہت محبت ہے ان سے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ایک ریئلٹی چیک دیا ہے. یہ سب جو آپ نے چیزیں بتائیں, کیا یہ فانی ہے یا غیر فانی, ہمیشہ رہنے والی ہیں؟ فانی ہے نا, ختم ہو جائیں گی ایک دن. کسی کو نہیں پتا کب ختم ہو جائیں گی, ختم ہوں گی. اس پہ ایتھیسٹ بھی ہوگا نا, وہ موت کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی شروع ہو گئی, لیکن موت کے اوپر کنسنسس ہے, کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ جو سارے رشتے آپ لوگوں نے نام لیے, یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں. اور کوئی بھی ایسی اینٹی جو کہ ڈیفینیٹ ہو, جو کہ جس کا کوئی اختتام ہو, اس کے ساتھ محبت بھی ایسا ہمیش شدت کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یا تو وہ ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی, بھلا دیں گے, یا ایک وقت آئے گا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کمی ہو جائے گی اس میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو بیان کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بیان کیا کہ جس کی جو حیثیت ہے اس کو اتنی محبت دینی ہے. اللہ کی جتنی حیثیت ہے اس پہ بھی ہم بات کریں کتنی محبت ہے. اور یہ جو آپ نے رشتے بتائے, بہت پاکیزہ, بہت بابرکت رشتے, کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ان کے لیے بہت محبت ہونی چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ سٹاپ لگایا ہے. کس طرح سے؟ ریئلٹی چیک دے کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ بہت ہی زبردست آیات. کوئی اگر اس کو عربی سمجھ لینا اس کی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آیات جب پڑھتا ہوں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ, وہ دن آئے گا جس میں انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے. دنیا میں کوئی سوچ سکتا ہے اکیلا چھوڑ کے اپنے بھائی کو بھاگ جانا؟ کچھ ہو جائے بھائی کو تو اندر ہل نہیں جاتا بندہ. کبھی کوئی اپنے بھائی کو
سگے بھائی کو خاص طور پہ کوئی اپنے بھائی کو دیکھ سکتا ہے کسی تکلیف میں؟ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ بھاگے گا اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، دوسرا کس کا نام لے لیا لسٹ میں؟ ماں اور باپ. بھائی سے بھی بڑھ کے کس کی محبت ہوتی ہے؟ ماں اور باپ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، کیونکہ یہ محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تو ڈالی ہیں دل میں انسان کے. بھائی سے بھاگے گا، ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا. ابھی کیا ہوتا ہے، جن کے ماں باپ پاکستان میں ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ بری خبر آ گئی تو یہاں دل ہی نہیں لگتا، دماغ بس اسی وقت ٹینشن میں اور ادھر ہی چل رہا ہوتا ہے بس کہ کسی طرح سے وہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے، کچھ ہو جائے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لے کہ ان لوگوں پہ تکلیف نہ آئے. تیسری محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیات میں بتائی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. کیا مطلب؟ کس سے بھاگے گا؟ اپنی بیوی بچے سے بھی بھاگے گا. بیوی بچے سے کتنی محبت ہے؟ محبت ہوتی ہے نا بھائی، بہت ہے نا. بچے کو کچھ ہو جائے برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بچے کو کچھ؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو بچے کی میت اٹھا کے میت اٹھائی ہے جنہوں نے، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. لیکن کیا ہوگا؟ ایک حد تک یہ محبت ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی. اس دن کیا کرے گا؟ بیوی بچے کو بھی چھوڑ کے بھاگے گا اور کہے گا کہ میری ساری دولت مجھ سے لے لو. آگے ساتھ میں آ رہا ہے، ساری دولت مجھ سے لے لو، مجھ سے سب کچھ میرا لے لو، بس مجھے بچا لو. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ہر جگہ سے کیا آواز آئے گی؟ یا ربی نفسی نفسی. کس سے درخواست ہو رہی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست ہو رہی ہے نا. تو کیا پتہ چلا کہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا کون ہے اس دنیا کے ٹائم میں بھی اور باقی ڈومینز میں بھی، اور جو آخرت کی ڈومین آئے گی اس میں بھی. انڈیفینٹ کون ہے؟ انڈیفینٹ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ابھی ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا، کیا کس نتیجے پہنچے؟ جو چیز ڈیفینٹ ہوتی ہے اس کی محبت بھی ڈیفینٹ ہوتی ہے. جو چیز جس کا کوئی اینڈ نہیں، جس کا کوئی سٹارٹ نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں، اس سے اگر محبت بن جائے، واقعی محبت بن جائے، تو پھر وہ محبت بھی ہمیشہ ہمیشہ چلتی ہے. اب محبت جو ہے، اب یہ سب تو ہم نے ڈیفائن کر لیا. تعلق کی بنیاد محبت کا پروف کیا ہے؟ میں کتنی بھی بات گھما لوں نا، گھوم پھر کے بات وہیں آتی ہے، بوائل ڈاؤن وہیں پہ ہوتی ہے کہ اعمال کیا ہیں. کتنے پانی میں ہو، کیا کر چکے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کرنے کا ارادہ ہے. سمپل 3 کویسچنس. محبت کو پروف ہی کسی سے محبت دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی قربانی دیتے ہیں نا، ہے نا. اکثر موویوں میں سنا بھی ہوگا کہ چاند تارے لانے کا، حالانکہ کر نہیں سکتے لیکن اقرار کر بیٹھتے ہیں. تو اب یہ تو خیر امپریکٹیکل بات ہو گئی، لیکن پریکٹیکلی اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. کچھ لوگ ایک جاب سے کام نہیں تو 2 جاب، 2 جاب سے کام نہیں تو 3 جاب ہیں، کہ تاکہ گھر والوں کا جن سے محبت کر رہے ہیں نا، یہ تو لسٹ ہے، یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اس میں گھر والے، بیوی بچے، یہ آپ کی پرائیورٹی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کمانا ہی کمانا ہے. ان سے بہت محبت ہے، ان کو کھلانا ہی کھلانا ہے، تو ان کے لیے جان لگائی ہوئی ہے. اب ہم نے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ محبت بھی ختم ہو جانے والی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جن کی محبت رہنے والی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا کچھ گزرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ ہر چیز. سب سے بیسک تو یہ ہے نا کہ جو قرآن میں احکام آ گئے، جو حدیث میں احکام آئے، کم سے کم ان پہ تو چلا جائے نا، کم سے کم ہیں. تبھی تو. اب یہ تو کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا نا کہ بھائی مجھے محبت ہی بہت ہے، میں تو جان چھڑکنے کے لیے ریڈی ہوں اور میرا تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن اعمال جب نظر آ رہے ہیں تو بالکل خالی ہے، بالکل خالی، مارجن بالکل خالی نظر آ رہا ہے. یہ تو وہ بات ہو گئی کہ تم کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بڑا غضب دکھایا ہے. سورۃ الصف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں، کسی کافر سے بات نہیں ہو رہی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے اہل ایمان، پھر بار بول رہا ہوں، ہم سے بات ہو رہی ہے، اپنے اوپر لینا ہے اس کو. تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں؟ قبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے
یہ قبورہ کا ورڈ جو ہے نا، اس سے شدید کسی سے کراہت، کسی سے نفرت کا ایکسپریس کرنا ہونا تو عربی میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے کہ شدید اللہ سبحانہ تعالیٰ غصہ آتا ہے کہ تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم کہہ رہے ہیں جو اس کو ہمارے دل میں اتار دے بات، اور وہ عمل میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح کا عمل چاہا ہے ہم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے چاہتے کیا ہے، کس طرح، کس لیول کی محبت ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کہلوا رہے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کیا مطلب ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ چاروں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو محبت ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک خالی ہے یا چاروں خالی ہیں تو پھر غور کرنے والی بات ہے، سیریسلی غور کرنے والی. دنیا کا کوئی لاس ہو رہا ہو تو نیند نہیں آتی رات کو، جاب چھوٹ جائے، بزنس کا کوئی لاس ہو جائے تو بے چینی رہتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کرے کیا بندہ جب تک کہ حالات تھوڑے بہتر نہ. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عدالت کھلی ہوئی ہے بھائی، آخرت میں کھڑا ہو جانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. کسی کی نیند اڑتی ہے یہ سوچ کے؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں اس بارے میں؟ لیکن کوئی اس کا ڈینائل کر سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. جب خود کہہ رہے ہیں کہ ہوگا تو پھر اس کی تیاری ہم کتنی کر رہے ہیں. یہ ہر شخص اپنا خود جائزہ لے، کسی کو کوئی نہ دیکھے، سب اپنا اندر جائزہ کریں، اکیلے میں ایک دوسرے سے سوال کریں، انشاءاللہ بہتری آئے گی. آگے چلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کیا کیا 4 کرائٹیریا گنوائے نا. نماز، سب سے پہلے نماز سے بات، کون سا پلر ہے؟ سیکنڈ پلر ہے نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم نماز کو؟ کہ فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب کہ ہر کسی نے کرنا ہی کرنا ہے، ہر شخص پہ فرض ہے. ہمارا کیا معاملہ ہے نماز کو لے کے؟ کس کے سامنے جھکتے ہیں ہم نماز میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس کے سامنے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ بہت اچھا تعلق ہونا چاہیے، شدید محبت ہونی چاہیے. وہ تو تمہیں 5 دفعہ بلا رہا ہے، دن میں 5 دفعہ تمہیں بلا رہا ہے. کس کو توفیق ہوتی ہے؟ کیا ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ جس سے ہم نے دعویٰ کیا ہے ابھی اور ویسے بھی کرتے ہیں کہ بہت محبت ہے، کیا ہمیں توفیق ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہیں فجر کی نماز پہ؟ نیند پیاری ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے ہیں؟ ہر کوئی، جیسے میں نے بولا، ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے، کوئی کسی کو نہ دیکھے، ہر کوئی اپنے گریبان میں جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں تو میں کوئی فرشتہ ہوں یا میرا کوئی بہت نیکسٹ لیول ہے. میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں، اور اسی لیے ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہوتا ہے. یہ نارمل ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ڈاؤن سے زیادہ اپ رہے. اور کوشش تو کوئی آپ کو آ کے نہیں کروا سکتا، آپ نے خود ہی عزم کرنا ہے اور خود ہی کوشش کرنی ہے. دوسرا کرائٹیریا کیا؟ میری قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. ابھی کی ہے نا قربانی، 1 مہینہ ہوا ہے تقریباً. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قربانی تو اپنے لیے چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے اکثر کہ بھائی میں تو اتنے کا بکرا لے کے آیا، میں تو اتنے کی گائیں لے کے آیا، اور نمائش چل رہی ہے بھائی، اور میرا تو اس رنگ کا ہے، اور میں نے اتنے کا لیا، اور فلاں ڈیڈی نے تو اتنے لا کے کھڑے کر دیے، ان کی جہاں جا کے نمائش دیکھنی ہے، بکرے کٹتے ہوئے دیکھنے ہیں. تو یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے. تو یہاں تو آپ اس آیت کے کرائٹیریا سے باہر نکل گئے نا، نعوذ باللہ. تو اس پہ بھی دھیان کریں کہ جو قربانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا دے دیا اس کے حساب سے کر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا، دل میں یہ نیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا. اب جو 2 کرائٹیریا ہیں نا، یہ 2 کرائٹیریا ایزی تھے جو میں نے آپ کو بتایا نا. اب جو 2 کرائٹیریا ہیں، سارا مسئلہ ان کا، سارا پنگا ان کا ہے. اب میرا جینا اور میرا مرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یہ یہاں پہ بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. جینا اور مرنا کیا؟ میرے 24 آورز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں، میرا اٹھنا بیٹھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، میرا سونا جاگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، میری بات چیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، میرا حلیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کی طرح ہو جائے. یہ سب کرائٹیریا آ جاتے ہیں جینا اور مرنا میں. اور اس کو ہم مزید دیکھیں گے حضرت ابراہیم کی سیرت سے.
حضرت ابراہیم کا ایک پیک ایگزامپل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ اس لیے کیونکہ ابھی ابھی نئی نئی عید منائی ہے، حضرت ابراہیم کی سنت پہ منائی ہے، تو بات انشاءاللہ زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اب جو ہے بات یہ ہو گئی کہ بھائی ہم نے جو ہے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ جینا اور مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اب خالی کہنا تو نہیں ہے نا، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، کیونکہ ہر گوشے میں اسلام کو لے کے آنا ہے تاکہ جینا اور مرنا واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اب اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی بات کریں گے تاکہ ہمیں یہ جینا اور مرنے کا اسپیکٹ جو ہے نا سمجھ میں ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کسی میں چینج آنے لگا ہے، کسی کو دیکھیں گے کہ بیچارہ ہدایت لی ہے، کسی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے نا، کسی کی ذرا سی داڑھی اگتی ہوئی دیکھ لیں گے، اس کا شلوار قمیض دیکھ لیں گے، اگر کوئی ٹوپی پہننے لگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے فوراً یہ مولوی ہو گیا۔ اب مولوی سے کہاں دماغ جا رہا ہے، اس کا دماغ آؤٹ ہو چکا ہے۔ کہہ تو ہم مولوی کا ورڈ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو بیک آف دا مائنڈ چل رہا ہوتا ہے، میں بھی اسی سوسائٹی سے ہوں نا، تو بیک آف دا مائنڈ یہ چل رہا، اب یہ دماغ الٹا ہو گیا اس کا، اب یہ کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا، اس کی زندگی برباد، اس کا فیوچر برباد، اب اس نے بس چلے لگانے ہیں، تسبیح پکڑ کے کسی کونا پکڑ لینا ہے اور بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا رہنا ہے، نہ اس کو اب اپنے کریئر کی فکر ہے، نہ یہ اپنی ماں باپ کی سنے گا، نہ یہ کسی رشتہ دار کی سنے گا، بس جو آگے سے مولوی صاحب پڑھا دیں گے، مسجد جائے گا، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، جو مسجد سے سیکھ کے آئے گا وہ ہم پہ تھوپے گا، اور یہی چلتا رہے گا بس۔ اب اس کا فیوچر کیا، اپنا ہی ایگزامپل بتا دیتا ہوں ایسی ہوا میں، تاکہ اس سے یہ نہ سوچیے کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس ایک ایگزامپل سے بات بہتر سمجھ آ جاتی ہے۔ میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نئی نئی ہدایت دی تو یہی شوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنایا جائے، کیونکہ دعوے تو بہت ہے نا محبت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی سے محبت ہے تو اس کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرنی، حلیہ اس کی طرح ان کی طرح نہیں بننا چاہیے، تو داڑھی چھوڑ دی، کوشش کرتا ہے جتنا زیادہ ٹوپی ہو سکے پہنتا رہوں، شلوار قمیض۔ تو اب جو ہے یہ مجھ پہ آ گیا کہ بھائی دو میرے بیٹھے ہوئے تھے رشتے دار، ایک ایسی تنزیہ طور پہ دوسرے سے پوچھتے ہیں دیکھو تمہارا ہی بیٹا ہے، اس کو بھی سلمان کے راستے پہ چلا دو، ہدایت نہیں تنزیہ طور پہ۔ تو وہ آگے سے کہنے کہ یار ان کا ایک ہی بیٹا ہے، کہتے ہیں یار میرا ایک ہی تو سرمایہ ہے، تم اس کو بھی ضائع کرواؤ گے، کیا مطلب ہوا؟ وہی جو میں نے بات کی ہے، مولوی ہو گئے، آؤٹ ہو گئے، اب اس کا فیوچر گیا، تو میں اپنے بچے کو مولوی کر دوں، اس کا ہی فیوچر چلا جائے گا۔ 2-3 سال گزرنے کے بعد خود چھپکے سے میرے پاس، یار ذرا ایسا کرنا، تم مسجد جاتے ہو نا تو اس کو بھی ساتھ لے جایا کرو مسجد میں۔ جو 2-3 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ بھائی میں اپنا سرمایہ ضائع نہیں کیا، اس کو بھی مسجد لے جایا کرو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ریئلائز ہو جاتا ہے، مڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی آنا ہے، لیکن کیوں ٹھوکر کھا کے کیوں آنا ہے؟ پہلے ہی کیوں بات نہیں سمجھ آ جانی چاہیے؟ ضروری ہے کہ ٹھوکر کھائیں گے تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، کیونکہ جیسے میں نے کہا مڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب جلدی سے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ جینا اور مرنا بہتر سمجھ میں آئے۔ حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اتنے ٹیسٹ لیے کہ ان پہ اتنی مہربانی کر دی کہ صراط مستقیم جو ہم نماز میں 5 دفعہ مانگتے ہیں نا، وہ حضرت ابراہیم کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کر دی۔ میں نے آیت رسائت کی، قل انی ہدانی ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو بولو کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دے دی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی۔ یہ وہی صراط مستقیم ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں۔ اب کیا بتا صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیاماً، وہ دین جو بالکل سیدھا کھڑا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں، سمپل ہے، سب کو سمجھ آنے والا۔ ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ سیرت بھی بیان ہو رہی ہے، حنیفہ، جو کہ حنیف ہے۔ حنیف کا مطلب کیا ہوا؟ کلیئر ہیڈڈ، ایک بات سمجھ میں آ گئی، اب اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پیر ایک کشتی میں، ایک پیر ایک کشتی میں، جہاں پہ دین، جہاں پہ ذرا جبر نہیں ہو رہا نا، وہاں پہ جو آسانی ہو رہی ہے وہ دین فالو کر لیا، جہاں پہ ذرا تھوڑی کلچر سے، معاشرے سے، ماں باپ سے جہاں تھوڑی ٹکر محسوس ہوئی تو وہاں پیچھے ہٹ گئے۔ ایک بار بات سمجھ میں آ گئی تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہو گئے۔ اور یہ قرآن نے باقاعدہ مینشن کی ہے حضرت ابراہیم کی یہ خصوصیت۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ایگزامپلس دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اپنی پوری قوم سے ٹکر لے لی کہ شرک پہ نہیں ڈٹوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آ گئی، یہ پتہ چل گیا کہ وہی ہے اور وہ ایک ہی ہے، تو پھر پوری قوم سے اب رشتہ داریاں گئیں، ماں باپ خلاف ہو گیا،
محلے والے خلاف ہو گئے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ساتھ ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کسی کے معاشرے میں جو بت پرست معاشرہ، آپ سارے چھوٹے بت توڑ کے ایک بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دو گے اور پھر پکڑے بھی جاؤ گے کہ یہ ابراہیم کا ہی کیا ہوا کام ہے، تو آپ کو چھوڑ دیں گے؟ حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا اور کیا ہوگا، جان پہ بنائے گی. اب سمجھ میں آ رہی ہے جینا اور مرنا، جینا اور مرنے کا کانسیپٹ کس حد تک پہنچے. کیا کیا؟ بادشاہ نے حکم دیا، جاری کر دیا، اس کو آگ میں پھینکو. حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا، کیونکہ ان کو پتا میں اللہ کو ہو گیا ہوں، اب کچھ ہو بھی جائے تو اللہ کے یہاں سرخرو ہوں. تو پھر جب کیا ہوا، آگ میں پھینکے گئے، تو تب آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کہ ان کو پتا تھا اس کا دل خالص ہو گیا ہے، یہ واقعی اشد حب للہ ہو گیا ہے. آگ ٹھنڈی ہوئی، حضرت ابراہیم کا بال بھی بھیگا نہیں ہو پایا. تو اس طرح سے ہمیں ایگزامپلس قرآن میں آپ جا کے پڑھیں، سورۃ الانعام میں آپ جا کے پڑھیں، پورا مکالمہ ہے جو ان کا اور ان کی قوم کے ساتھ ہوا، مزہ آ جائے گا، بہت زبردست. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی اس کو مکالمے کو نقل کرنے کا، ورنہ آپ لوگوں کو ایز اے ہوم ورک سمجھ لیں کہ جا کے اس کو لازمی پڑھیں، مزہ آنے کی گارنٹی میری ہے. ترجمے سے پڑھیں گے تو پیسے واپس، ورنہ پیسے مسجد کا اکاؤنٹ ذرا وہ ہو جائے گا، افیکٹ ہو جائے گا. ہم دیں گے. چلیں صحیح ہے، پیسے واپس کریں گے، صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی جو ہم نے کہا نا، واقعی جو ہم نے دعویٰ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل پہ فیصل کر دے، عمل پہ پورا کر دے. اب عمل بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے جو مؤثر طریقہ، سب سے آسان طریقہ ہے کہ صحبت الصالحین. صحبت الصالحین کیسے ملے گی؟ صحبت الصالحین کا سب سے پاکیزہ مکان کیا ہے؟ مسجد. بالکل ٹھیک. اب یہاں پہ مسجد کا ہم نے کہہ دیا، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور موٹیویٹ کر دیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اس کو اسی طرح کا ایک گھر بنا کے دیں گے. جنت میں کون گھر؟ دنیا میں گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کہا جاتا. پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے ہماری، جو گھر ہوتا ہے نا، پوری کمر جو یوں سے یوں ہو جاتی ہے نا گھر کو کمانے کے چکر میں، کہ دنیا میں ڈی ایچ اے میں ایک پلاٹ ہو جائے، اس پہ گھر ہو جائے، یا یہاں پہ کوئی بھی محلہ جو کہ اچھا ہوگا اس میں گھر ہو جائے. جنت میں کون گھر چاہے گا؟ ہاتھ اٹھا لیں. آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں کہتا ہاتھ اٹھا لیں، جنت میں گھر نہیں چاہے گا. تو جنت میں سب گھر چاہیں گے نا. تو جنت میں گھر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیا بتایا؟ حدیث میں کیا بتایا؟ کہ مسجد بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور اسی لیے ہم یہاں پہ اکٹھا بھی ہوئے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ 2 سال سے ایک پروجیکٹ کولون میں جاری ہے. ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اردو سپیکنگ مسلمان جو ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے. ایک مسجد، خالی مسجد ہی نہیں، ایک کمیونٹی سینٹر بنایا جائے. مسجد میں تو ہمارا تصور یہ ہے نا کہ آئے، نماز پڑھی، باجماعت کچھ تھوڑے بہت اسپیشل بیانات ہوگا، چلے گئے. ساتھ میں وہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہو کہ آئیں، بیٹھیں، ایک دوسرے چائے پئیں، پاکیزہ ماحول میں ایک دوسرے سے بات چیت ہو، ایک دوسرے تعلقات بنیں. جو ناراضگیاں بنی ہوئی ہیں، جو ایک دوسرے علیحدہ ہوئے ہیں، آ کے اس پلیٹ فارم پہ ملیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ملیں. اور ایک دوسرے صرف ملے ہی نہ، اگر کوئی شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس کمیونٹی سینٹر میں ہو سکیں. کوئی خدا نخواستہ جنازے کا معاملہ ہو جائے تو وہ پوری اس کمیونٹی سینٹر میں اس کی تقریب ہو سکے. پورا کفن دفن کا معاملہ اس میں ہو سکے. تو یہ ہماری انٹینشن ہے. تو مسجد کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بھرپور آپ لوگ اس میں اپنی حصہ ڈالیں. بلکہ ایسے ہی نہیں کہ صرف آج کی جو فی الحال دے سکیں وہ فی الحال دیں، جو کہ سبسکرپشن کر سکتے ہیں اپنے لیے، جو کہ مسجد کا ایک حصہ بننا چاہتے ہیں، کہ ہم مسجد سے جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جتنا مسجد کو دیں گے اتنا آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتا رہے گا. اکاؤنٹ میں کیا ایڈ ہوگا؟ یورو نہیں ایڈ ہوگا. یورو کی گارنٹی میں نہیں لیتا، ابھی سے بتا دوں. اکاؤنٹ میں جو ایڈ ہوگا وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، اور وہ بہت زیادہ قیمتی ہوگا یورو سے. اگر میں کسی کو اسکیم بتاؤں گھر بیٹھے بیٹھے یورو آ رہے ہیں تو وہ اسکیم خریدے گا نا بغیر کچھ کیے؟ خریدیں گے کہ نہیں خریدیں گے؟ خریدیں گے. اگر میں کہوں کہ گھر بیٹھے بیٹھے جنت مل رہی ہے، درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ کیسی اسکیم ہے؟ اچھی اسکیم ہے نا. تو
اسی لیے اس کے لیے کرنا کیا ہے، ہمارا حصہ بننا ہے، ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہمیں فائنینشیل مدد بھی کریں، اور جو لوگ کولون میں رہتے ہیں، کولون کے پاس رہتے ہیں، وہ فزیکلی بھی مدد کریں، کمیونٹی کا حصہ بنیں، اپنے مشورے ہمارے ساتھ شیئر کریں. ایک دماغ سے 2 دماغ بہتر ہوتا ہے، 2 سے 3 آئیڈیاز دیں ہمیں. اس کو ایک پروجیکٹ سمجھیں، اپنا پروجیکٹ سمجھیں. یہ ہمارے لیے ہے، یہ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے یہاں پہ، یہ ہم سب پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو ارد گرد کولون میں اور ارد گرد اطراف میں رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سن کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ.